نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام موضوع سامعین عرض ہے کہ آج دے درس تصوف دا موضوع عرفان الہی ہے، معرفت الہی ہے، پہچان الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ الزاریات دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ رب سنے فرمایا اس آیت پاک سے، اور اسی نہیں پیدا فرمایا جنہ اور انساناں نوں مگر صرف اپنی عبادت واسطے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ اس آیت پاک دے اندر الا لیعبدون دا معنی ای لیعرفون ہے، یعنی اسی جنہ انساناں نوں صرف اپنے پہچان واسطے پیدا کیتا۔ اللہ پاک دا عرفان اور عشق مولا یہ دو لازم و ملزوم نے، ایک ہی حقیقت دے دو روپ نے، کیونکہ جدو انسان قرآن و سنت دے ذریعے اللہ سن گا علمی استدلالی عرفان حاصل کردا ہے، پھر ایمان دی روح حاصل کردا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سن گا جنونی عشق حاصل کردا ہے، پھر اپنی منزل طرف یہ روح جڑی بہوے پرواز ہوندی ہے، الی ربک منتہاہا۔ قرآن کریم کے رب نے فرمایا انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دی حقیقت، کائنات دی ہر لہر دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، کیونکہ اللہ پاک دے انوارات دے ہی یہ سب عکسی ظہورات ہے جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے، تے انسان بھی اللہ سن دا عکسی ظہور ہے۔ یہ سب تعینات و تنزلات جنہیں بھی نے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاؤندے رہے۔ وحدت الوجود و وحدت الشہود لفظی نظائر حقیقت دونوں بھی ایک ہے۔ بعض غافل لوگ ایویں دے پیچھے ہاتھ ہو کے پئے رہندے ہیں، الگ الگ بناؤندے رہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ وحدت الشہود دا فلسفہ اللہ والے اس واسطے پیش کیتا سی کہ بعض لوگ وحدت الوجود دے اندروں اینیت دا فلسفہ کردے سی، اینیت دے قائل ہو گئے سی، استغفر اللہ کہ ہر چیز جڑی ہے رب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سونا یہ عکسی ظہورات ہیں نور دے، انسان بھی اسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اقبال فرمانے کو حیرانگی نہیں اللہ کی بارگاہ تک رسائی، بلکہ فطرت ہے انسان دی۔ اسلام دین فطرت ہے انسان نو، اللہ پاک نے ہر بچہ فطرت اسلام سے پیدا ہوندا کہ اپنی حقیقت تک پہنچنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ یہ کوئی حیرانگی کی گل نہیں، جویں بعض لوگ عجیب غریب بکواس کرتے ہیں، شرک قرار دیندے ہیں اور دید مولا کا انکار کرتے، حالانکہ قرآن کریم کے رب نے فرمایا جڑے ساڈے دیدار دے طالب ہے اسی انہاں دی دید کراؤنے ہیں، جڑے ساڈی راہ کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے اسی انہاں راہ دکھاؤنے ہیں اپنی بارگاہ طرف۔ اللہ سونا قرآن حکیم جی فرماوندا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے،
ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕੋਠ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਝੂਠ ਹੋਣਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਈਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਿਫਾਤੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜੱਲੀਆਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜਲਵਾ ਗਾਹ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਫਕੀਰਾ ਚਾਹਤੀ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਾਹੂ ਕਿੱਥੇ ਲਵੇਂਦਾ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਤਾਜੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਫਸੋ ਖਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਮਾਸੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਲਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਵਾਮ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੌੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਫਿਜ਼ੂ ਅੱਲਾਹ, ਦੌੜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ। ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਬਾਤਨ 'ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦਵਾਮ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਅਤਾਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਨੂਨ ਮਿਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, دیਵਾਨਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਲਮ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਲੇ ਮਾਰਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਲੇ ਮਾਰਫਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ دیਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਲੇ ਮਾਰਫਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ, ਉਹ महल भी गायब हो गया। ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਨੇ में फौरी ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਨਬੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਔਲੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਨੂਨ ਮਿਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ क्या तुसी अल्लाह सोहने नू पहचानिया? ते आपने फरमाया हाँ, मैं उनकी ज़ातो सफात के जरिए उन्हें पहचानिया। इसे तज़किरा औलिया लिखिया कि वाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि एक हब्बा मार्फत विच जिहड़ी लज्जत है
وہ جنت دی نعمتاں وچ کتھے ہے؟ پھر اگے آپ فرماؤندے نے کہ خدا شناس جڑا اللہ سونے نو ضرور دوست رکھدا ہے، کیونکہ عشق تو بغیر محبت، عشق تو بغیر معرفت جڑی ہے بے معنی ہے۔ اگے آپ فرماندے نے باجدیر کہ اللہ سونے نے جنہاں دلاں نو اپنے عشق دا بوجھ اٹھاؤن دے قابل تصور نہیں کیتا، انہاں نو عبادت دے پاسے لاتا، کیونکہ معرفت الہی دا بوجھ سوائے عارف دے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر مخلوق اپنی ہستی نو پہچان لے تو اللہ سونے دی معرفت خود بے خود حاصل ہو جاندی ہے۔ اگے آپ فرماندے نے کہ عارف وہ ہے جی نظر وچ ہر برائی اچھائی جو تبدیل ہو جائے، اور خدا شناس جڑا ہے جہنم واسطے عذاب ہے، اور نہ خدا شناس جڑا ہے جہنم وہ واسطے عذاب ہے۔ لیکن خدا شناسی دیاں راواں دے وچ بہت لوگ وہ بھی آندے نے جڑے رات نو ایمان تو خالی ہو کے واپس پلٹ جاندے نے۔ استغفر اللہ۔ پھر اگے آپ فرماؤندے نے کہ بحر معرفت دے وچ غرق ہو کے امر بالمعروف دی شناخت ہوندی ہے۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ قلبی آواز دا نام یقین ہے، اور اہل یقین معرفت تک رسائی حاصل کر لیندے نے۔ اور یقین دا مفہوم یہ ہے کہ ہر مصیبت نو اللہ سونے طرفوں تصور کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ والے دے اقوال آپ ذر نہ لکھن والے ہیں، جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ جو کچھ بھی دکھ مصیبت غم پریشانی ٹینشن آوے انہوں اللہ طرفوں سمجھو، اور حق اور یقین کا کمال حاصل کرو، کہ اپنے اللہ نو پہچانو، اور اس تو بعد ماسو اللہ تو ہمیشہ لئی منہ موڑ لو، کیونکہ اللہ سونے پہچاننے والا پھر کسی ہور نو نہیں پہچاندا، وہ خدا مست ہو جاندہ ہے۔ جویں اقبال فرماندے نے کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، در میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ عشق مولا دے اندر فنا ہو جاندہ ہے۔ تو جیڑی لذت ہے اللہ رب العزت دی معرفت وچ، اور لذت ہور کسے وچ نہیں، نہ جنت نہ دنیا دی نعمتاں وچ، کہ جنہوں اللہ رب العزت دی معرفت حاصل ہے انہوں اللہ سونے دا پھر عشق بھی حاصل ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سونے نہ جنہوں نہیں عشق کردا، کوئی دوئے معرفت و عشق لازم و ملزوم ہے، لیکن اللہ رب العزت دی عشق و معرفت دا بوجھ جڑا ہے کہ سچے اللہ والے چک دے یا دوجے نہیں چک سکتے، کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ جدوں کوئی شخص اپنے آپ کو پہچان لینا، جویں حدیث پاک سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جنہیں اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق انہیں اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب تک انسان کو اپنی معرفت حاصل نہیں ہوندی، رب سونے کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوندی۔ اس واسطے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچاندا ہے پھر حقیقت تے منکشف ہوندی ہے کہ میرا وجود ہے فانی ہے، میرے اندر اللہ پاک نے روح رکھی ہے، کہ اپنے عرفان واسطے رکھی ہے، اپنے دیدار واسطے رکھی ہے، اور یہ کائنات بھی فانی ہے۔ کہ فانی نہ قادی یاری، اللہ رب العزت ذات باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ تو ہے۔ کہ انسان کو اللہ رب العزت نال ہی یاری لاوے جڑا ہمیشہ رہنے والا، اور بے وفا دنیا تو منہ موڑ لے، یہ تو خود کر جا مطلب پرست ہے۔
کہ انسان نے جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرنا چاہیے. کہ جدو انسان قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کردا صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس علوم نبوت دے وارث علماء مشائخ دی صحبت رہندا انہاں کو انہاں کاسی فیض حاصل کردا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ او اللہ والے نے جنہاں دیکھنا ہی عبادت ہے, جنہاں دے بیدار نہ انسان دے گناہ چڑھتے ہیں, انسان دا اندر نورانی ہوتا ہے, انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوتی ہے. انسان نے چاہیے انہاں اللہ والیاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے, دی روح دے مطابق تے عمل کرے اور شیطان دے بنائے نصاباں تو الگ ہو جائے. اپنے پیر مرشد کو قہیدی محمدی نور نسبت دی نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی والی اپنے دل چ القاء کروائے, انہیں ایکسیپٹ کرے, انسٹال کر لے اپنے اندر, تاکہ نور توحید, نور ایمان, نور عشق الہی, نور عرفان الہی, نور فقر محمدی, نور عشق الہی, نور عمل قرآن و سنت, نور خدمت خلق دے اندر رچ بس جائے. کہ اندر نورانی ہو جائے اور یہ روح اس خاکی عنصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کرے اور فنا فی اللہ بقا باللہ ہوئے اور مقام فقر پہ پہنچے, جی کے بارے اقبال فرمایا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے, روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. کہ اللہ سونے ذات اتنا فنا ہوئے کمال حاصل کرے, جہدے بارے حضرت خواجہ غلام فرید فرماؤندے نے کوٹھ میٹھن والے, کتے راز ان الحق فاش دیا, کتے سبحانی دا ورد پڑھیا, کتے انی عبد رسول کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی فنا اور فنا دا کمال حاصل کرے کہ گم ہو جائے, اینا اللہ دی یاد کرے, قلبی ذکر کرے, جہدے بارے حضور حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ اللہ انی کہو اللہ رہے تے تو نہ رہو. اور اپنا مقصد حیاتی دے مولا دی نعمت حاصل کرے. اللہ سونا ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے. خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا میں تیری شہادت تو بھی نیڑے ہوں, لیکن اپنا دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے, اور دل دا آئینہ عمل قرآن و سنت اللہ والے دی صحبت, فنا نفس فنا قلب اور ماس و اللہ تو کلی قلب نہ الگ ہونا حاصل ہونا. کہ انسان چاہیے کہ اپنے سونے رب نو پہچانے اور پھر ہمیشہ لئی خدا مست ہو جائے, ذات مولا سے محبوب مست ہو جائے, نفس و خلق نو ماس و اللہ کلی بھول جائے ہمیشہ لئی. اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما, توبہ نصوح توفیق عطا فرما, اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما, قرۃ اسلام میں غلبہ عطا فرما. اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دینوں ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.